اس وقت جو ہے شاہ عبدالعظیم کے روضے کے صحن اقدس میں ہم موجود ہیں۔ شاہ عبدالعظیم کی عظمت کے لیے یہ جملہ بہت بڑا ہے کہ جب 10ویں امام نے فرمایا کہ جس نے رے میں شاہ عبدالعظیم کی زیارت کی وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے کربلا میں حسین ابن علی کی زیارت کی۔ غور کی بات ہے کہ امام علی رضا کا روضہ مشہد مقدس میں موجود تھا، اس کے باوجود امام نے امام رضا کا نام نہیں لیا بلکہ آپ نے شاہ عبدالعظیم کے روضے کی زیارت سے کربلا کی مثال دی۔ اب ظاہر ہے اس میں بہت سی بحثیں ہیں، بعض علماء اس روایت کو نہیں مانتے، لیکن یہ کہ دو باتیں اس حوالے سے کہی جا سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ امام نے شاید یہ جملہ اس لیے کہا کہ کیونکہ اس وقت متوکل نے 4 مرتبہ حرم سید الشہداء کو مسمار کیا تھا اور قافلے جو ہیں وہ کربلا جانے سے رک گئے تھے اور لوگ خوف محسوس کرتے تھے اور دور دور تک ناکے بندیاں تھیں اور کوئی امام حسین کے روضے تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو امام نے ظاہروں کا رخ نہیں بدلا بلکہ انہیں ایک مقام بتا دیا کہ اگر تم شاہ عبدالعظیم تک بھی پہنچ جاؤ تو تم ایسے ہو کہ تم نے کربلا میں امام حسین کی زیارت کی۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے یا ہو سکتی ہے کہ یہ رے کی سرزمین ہے اور رے ہی وہ مقام تھا کہ جس کی لالچ میں عمر سعد نے امام حسین کو شہید کیا۔ تو امام شاید اس روضے کی وجہ سے اس رے کی سرزمین کو کہ جو قتل حسین کی لالچ میں جس پہ نظریں جمی ہوئی تھیں، آپ نے اس جگہ کو بھی کربلا کے نزدیک تر کیا اور بتایا کہ اگر کوئی یہاں بھی آ جائے تو گویا کربلا میں حسین ابن علی کی زیارت کرتا ہے۔ اور کتنا عجیب اتفاق یہ ہے کہ شاہ عبدالعظیم امام حسن مجتبیٰ کی اولاد ہیں اور کربلا میں امام حسین ہیں، یعنی 2 زمینیں ہیں، ایک رے ہے ایک کربلا ہے۔ یہاں پر اولاد حسن میں شاہ عبدالعظیم حکومت کر رہے ہیں اور کربلا معلیٰ میں امام حسین حکومت کر رہے ہیں، اور دونوں کی زیارت جو ہے وہ کربلا معلیٰ کی زیارت کے برابر ہے۔ شاہ عبدالعظیم کی تعریف بہت کی گئی ہے، بہت علماء نے آپ کے فضائل اور آپ کی تعریفیں رجال کی، تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں کی ہیں۔ آپ نے 3 اماموں کا زمانہ دیکھا، ان سے حدیث سنی، اور ایک حدیث جو بہت ہی مشہور ہے جو عرض دین حدیث عرض دین کہلاتی ہے کہ جس میں آپ نے امام علی نقی کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے عقیدے کو بیان کیا، تو امام نے سن کے فرمایا کہ بے شک یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی حق ہے، اور اے عبدالعظیم تم اسی پر قائم رہنا۔ لہٰذا ہمارے جو شیعہ مذہب کے عقائد ثابت کرنے کے لیے جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ بھی شاہ عبدالعظیم ہی کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ شاہ عبدالعظیم جو ہیں انہوں نے نہ صرف یہ کہ بہت سی احادیث امام سے سنی، اور پھر اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ جب رے کا ایک شخص 10ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے مختلف سوالات پوچھے، تو امام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں رے سے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر حلال و حرام میں کوئی بھی سوال تمہارے ذہن میں آئے تو تم رے میں شاہ عبدالعظیم سے پوچھنا۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ امام نے آپ کو اپنی نیابت دی اور آپ پر اعتبار کیا کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہو تو شاہ عبدالعظیم کے پاس جانا۔ بہرحال تہران میں آپ کا روضہ معروف ہے اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے آج سے 10 برس پہلے شاہ عبدالعظیم پر کتاب بھی لکھی تھی، اس میں شاہ عبدالعظیم کے بھی حالات ہیں اور حضرت حضرت حمزہ ابن امام موسیٰ کاظم کے بھی حالات ہیں۔ کبھی موقع ہو تو وہ کتاب بھی پڑھیے گا، اور جب کبھی تہران آئیں تو شاہ عبدالعظیم کی زیارت ضرور کیجیے گا۔